بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین ثم آمین. حضرات گرامی قدر، عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، جماعتی بھائیوں، اللہ عز و جل کے احسانات، انعامات، فضل اور کرم اتنا زیادہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص
اللہ عز و جل کے فضل کو، کرم کو، انعامات کو، احسانات کو گننا تو دور کی بات، اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ کی پکڑ کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں۔ یہ آنکھوں کی بینائی کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ کسی نابینے کے پاس بیٹھ کر دیکھو، یہ پاؤں اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہیں، ان سے پوچھو جو چل نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کے احسانات، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جاؤ ہسپتالوں کا چکر لگاؤ، دیکھو لوگ لاکھوں دینے کے لیے تیار، لوگ کروڑوں ہاتھوں میں لیے بیٹھے، میری کمر کا درد ٹھیک ہو جائے، کینسر کا علاج ہو جائے، فلاں مرض ٹھیک ہو جائے، فلاں مرض ٹھیک ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دینے کے بعد کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اتنا بڑا احسان ہے کہ جس احسان کا ذکر اور تذکرہ خود اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اتنا بڑا احسان اور نعمت کیوں نہ ہو کہ جو انسانیت سے نکل کر درندگی میں جا چکی تھی، جو انسانیت سے نکل کر جہالت کی اتھا گہرائیوں میں گر چکی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور سکھلایا، آقا انعامدار نے انسانیت کا مول بتلایا، آقا انعامدار نے انسانوں کو انسانیت بتلائی۔ چور چوکیدار بن گئے، شرابی صحابی بن گئے، رہزن رہوں کے رکھوالے بن گئے۔ یہ ہدایت کا نور اور یہ دین اسلام، عقیدہ اور منہج، توحید، اسلام کی سمجھ، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا جو مقصد دین اور توحید ہے، اس سے بڑا کوئی اللہ رب العزت کا احسان کوئی نہیں۔ اس کی اگر قیمت دیکھنی ہو تو لوگوں کو اپنا ایمان لٹاتے دیکھو، لوگوں کو اپنا مال لٹاتے دیکھو۔ کوئی کسی کے در پہ جھکا، کوئی کسی کی جھولی میں گرا، کوئی کسی کے نام پہ بکا، کوئی کسی کے نام پہ بکا، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں، کیا پیغام، کیا مشن، کیوں آئے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا قرآن بتلانے، وَيُزَكِّيهِمْ، طہارت سکھلانے، انسانیت بتلانے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے۔ اس سے باہر کتاب و حکمت سے نکل کے، تزکیے سے نکل کے، قرآن سے باہر جا کے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، واضح گمراہی ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اتنا بڑا احسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو بیان کرنا، سننا، سنانا، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن مجید کی اس ایک آیت کا ہی بیان اتنا لمبا ہو جائے کہ وقت بیت جائے، گھڑیاں ختم ہو جائیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر اور تذکرے کو بلند کیا ہے، آپ کی شان اور رفعت کو بلند کیا ہے۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ کہ جب ظلم و ستم ڈھانے والوں نے اتنے ظلم و ستم ڈھائے، کسی نے پاگل کہا، نعوذ باللہ کسی نے مجنوں کہا، نعوذ باللہ کسی نے بزرگوں کا گستاخ کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کمر مبارک پہ اوجڑی ڈالی، کسی نے گردن میں پھندا ڈالا، کسی نے چکی کا پاٹ گرانا چاہا، کسی نے قتل کے پروگرام بنائے۔ دعوت، عقیدہ، توحید، نظریہ کیا تھا؟ دین وہ ہے جو رب نے عرش سے نازل فرمایا ہے۔ بزرگوں کی باتیں دین نہیں، سنی سنائی باتیں دین نہیں، جذبات دین نہیں، گلیاں سجا لینا دین نہیں، پیسہ لگا دینا دین نہیں۔ دین وہ ہے جو رب نے عرش سے نازل فرمایا ہے۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ ہدایت میں رب آسمان سے نازل کروں گا۔ بعض ظالموں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کٹے ہیں، نرینہ اولاد کوئی نہیں، بیٹے کچھ اللہ رب العزت نے دیے پھر لے لیے۔ جب اس قدر گستاخیاں بڑھ گئیں، اللہ رب العزت نے تسلیاں نازل فرما دی، اے پیغمبر گھبرائیے مت، یہ جو کرتے ہیں کریں، یہ جو پروگرام بناتے ہیں بنائیں،
اللہ رب العزت کا پروگرام یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر اور تذکرہ بلند کر دیا ہے۔ جتنے مرضی گستاخ پیدا ہو جائیں، ابو لہب جتنی مرضی گستاخیاں کرتا رہے، میں اللہ تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کے تباہ و برباد کر دوں گا۔ ابو جہل جتنے مرضی کانٹے بچھاتا رہے، کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ قاذبۃ خاطیہ، اگر باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے۔ کوئی ولید جتنی مرضی گستاخیاں کرتا رہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، دنیا کا مال ہے، اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے جہنم کی ویل وادی ہے۔ یہ آپ کے دشمن جس نے مرضی دنیا کی جاہو حشمت ہو، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن یہی جڑ کٹا ہے۔ مٹ گئے، مٹتے رہے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس کس پہلو کو چھیڑا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کس کس ادا کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ادائیں، آپ کا کردار اتنا وسیع ہے کہ ایک آیت تو چھوڑیں، ایک لفظ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں کس کس پہلو کا تذکرہ کروں؟ میرے پیغمبر کی سیرت کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے عالم ارواح میں تمام پیغمبروں کے سامنے بیان کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں بیان کیا۔ پیارے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب اسماعیل نے تعمیر کعبہ کے وقت بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب موسیٰ نے اپنی خواہشات میں بیان کیا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بشارتوں میں بیان کیا۔ آقا انعامدار کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ مصطفیٰ زمین پہ تشریف لائے، اللہ نے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیا۔ مصطفیٰ زمین پہ تشریف لائے، اللہ رب العزت نے چوروں کو چوکیدار بنا دیا۔ میرے مصطفیٰ زمین پہ تشریف لائے، اللہ نے خبر کو صدق بنا دیا۔ جناب مصطفیٰ زمین پہ تشریف لائے، اللہ نے شرابیوں کو صحابی بنا دیا۔ جناب مصطفیٰ زمین پہ تشریف لائے، اللہ رب العزت نے جہنم کے ٹھکانے پہنچ جانے والوں کو جنت کے ٹکٹ تھما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس کس پہلو کا تذکرہ کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک کڑوے کمے میں ڈالا، کڑوا کما میٹھا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھ میں گیا، آنکھ کا درد ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک دو لوگوں کے کھانے میں گیا، کھانا تمام صحابہ نے سیر ہو کے کھا لیا، کھانا پھر بھی باقی بچ گیا۔ پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کا ہاتھ ام معبد کی بیمار بکری پہ چل گیا، اللہ رب العزت نے بیمار بکری کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پانی کے پیالے میں گیا، اللہ رب العزت نے 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دودھ کے پیالے میں گیا، دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کرام نے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرے، درخت بھی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ پیارے پیغمبر کی سیرت کے کس کس پہلو کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھے، اللہ رب العزت چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بلند ہو، اللہ رب العزت قبلے تبدیل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کی تسلیاں اللہ رب العزت جبریل کو دے کے بھیج دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو، اللہ رب العزت مدینے سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک، آسمانوں سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کے جنت تک سب کو پیارے پیغمبر کی سیرگاہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کستوری مسک سے زیادہ خوشبودار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرے، کسی محلے سے گزرے، کسی چوک چرستے سے گزرے، بعد میں گزرنے والا خوشبو سونگ کے بتا دے کہ آمنہ کے درہ یتیم گزرے ہیں، بالمومنین رؤوف رحیم گزرے ہیں، محمد کریم گزرے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح جس نے بھی شروع کی، بالآخر یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ آپ دنیا کے کسی لیڈر کی سیرت کو اٹھائیں، کسی کی سوانح عمری کو اٹھائیں، آپ کو ان کی سوانح عمری اور سیرت اور کردار کا آغاز ولادت سے ملے گا، مگر اللہ رب العزت نے ورفعنا کا جو وعدہ کیا تھا وہ ایسے پورا کیا کہ ولادت سے پہلے بھی دنیا کائنات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے ہیں۔ اور دنیا کو چھوڑو، ابھی دنیا بنی نہیں تھی، ابھی دنیا کے اندر کسی انسان کا ظہور نہ ہوا تھا، پیارے پیغمبر کے چرچے تو تب بھی تھے، پیارے پیغمبر کا ذکر تو تب بھی بلند تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیدائش سے پہلے بھی 2 مرحلوں کے اوپر ہے۔ پہلا مرحلہ وہ کہ جب کائنات بھی نہ بنی تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العزت نے بلند کر دیا، اور دوسرا کائنات کے اندر انسانوں کا حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے، اور آپ کی پیدائش کے بعد بھی 2 مرحلے بنتے ہیں، پیدائش سے لے کر نبوت تک اور نبوت سے لے کر وفات تک۔ نبوت ملی اس سے پہلے بھی چرچے بلند تھے، اس سے پہلے بھی دشمنوں نے گواہیاں دیں، الفضل بما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ کہ دشمن بھی بول پڑے، کوئی دشمن آیا
آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کا آپ کے ساتھ پیار دیکھا اور جا کے اعلان کر دیا ما رأیت احدا یحب احدا کا صحاب محمد محمدا کا حب صحاب محمد محمدا، جو محمد کی فضیلت محمد کے اصحاب کو کرتے دیکھا، کائنات میں ایسا کوئی سردار ہی نہیں دیکھا۔ جب کائنات نہ بنی تھی اس وقت بھی آپ کا ذکر بلند، دلیل اللہ رب العزت کا قرآن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کو بلا کر سیرت النبی کا انعقاد کیا اور تمام انبیاء کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، کتاب اور حکمت دوں، کتاب اور حکمت، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہاں پہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ بھی یہ ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت۔ کتاب سے مراد تو قرآن مجید، حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد ہر نبی اور ہر پیغمبر کی حدیث ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پہنچی؟ فرعون غرق ہوا، فرعون تباہ و برباد ہوا، کس جرم میں؟ حدیث موسیٰ کا منکر تھا، تو رات تو اس وقت نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ کتاب اور حکمت مل جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے۔ رسول، رسول کے اوپر تنوین جو ہے یہ تعظیم والی تنوین ہے، دو پیشے، رسول عظمت والا رسول، رسول رفت والا رسول، رسول بلندیوں والا رسول، رسول حوض کوثر والا رسول، رسول ختم نبوت والا رسول، رسول تمام انبیاء کا سردار رسول، رسول خاتم النبیین رسول، رسول والضحیٰ والا رسول، رسول واللیل اذا سجا والا رسول، رسول وما زاغ البصر وما طغى والا رسول، رسول وما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والا رسول، رسول سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی سیر والا رسول، رسول لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا رسول، رسول انا اعطیناک الکوثر، کوثر کے حوض والا رسول، رسول دین کا اتمام کرنے والا رسول، دین کا ایک ایک مسئلہ، دین کا ایک ایک پہلو، دین کی ایک ایک وضاحت کر جانے والا رسول، دین کا ایک ایک ضابطہ بتا جانے والا رسول، دین کے اندر کتنی عیدیں ہیں تمام عیدیں گنا جانے والا اور بتا جانے والا رسول۔ دین مذاق ہے، دین جذبات کا نام ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق، مصدق رسول کے ساتھ، مصدق تصدیق کرنے والا رسول۔ کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام آئے،
آدم علیہ السلام کی نبوت کو مانا، آدم علیہ السلام کو مانا۔ کس نے بتایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ آپ مصدق ہیں۔ جناب نوح کو مانا، کیوں مانا؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ مصدق ہیں۔ جناب ابراہیم کو مانا، کیوں مانا؟ کیونکہ مصدق نے مہریں ثبت کر دی۔ جناب موسیٰ کو مانا، کیوں مانا؟ کیونکہ مصدق نے مہریں ثبت کر دی۔ جناب عیسیٰ کو مانا، جناب داؤد کو مانا، کیوں مانا؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہریں ثبت کر دی۔ 5 نمازیں فرض ہیں، کیوں 5 نمازیں فرض مانی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہریں ثبت کی کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ روزے جو ہیں وہ رمضان کے رکھنے ہیں، کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہریں ثبت کر دی۔ زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے؟ 7 تولے کے اوپر فرض ہے۔ سونا ہو چاندی ہو 52.5 تولے کے اوپر فرض ہے، کیوں مانا؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہریں ثبت کی۔ اور ہماری جماعت کا عقیدہ سنتے جائیں۔ اللہ رب العزت نے رہتی کائنات تک مردود قرار دیا، رہتی کائنات تک رجیم قرار دیا، رہتی کائنات تک دھتکارا ہوا قرار دیا۔ اگر وہ شیطان بھی کوئی بات کہہ جائے، محمد مہر لگا دے، اہل حدیث کا ایمان بن جاتا ہے، اہل حدیث کا اسلام بن جاتا ہے۔ اور جس نماز پہ، جس زکوٰۃ پہ، جس صدقے پہ، جس درود پہ، جس عید پہ محمد کی مہر نہ ہو، ہم اسے مان سکتے؟ ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا۔ محمد کا دین تو اتنا روشن تھا کہ اس کی رات کو بھی اللہ عز و جل نے تاریک نہیں بنایا۔ لیلھا کنہارھا، رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہے۔ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي علیکم بسنتی، علیکم بسنتی۔ لوگوں اختلاف دیکھو، لوگوں فرقہ واریت دیکھو۔ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، بڑا اختلاف دیکھو گے۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، میری ہدایت کو لازم پکڑنا۔ اور تم نے تو درود خود بنا لیے، تم نے تو عیدیں خود بنا لی۔ امام بہقی علیہ رحمہ السنن الکبریٰ کے اندر روایت نقل فرماتے ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فجر کی نماز پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ آئے مسجد میں، دیکھیں لوگوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ محبت میں آ کے، عقیدت میں آ کے لوگوں نے مسجد میں ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ آئے آ کے آپ دیکھیں، لوگ بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ اکبر کہو، سارے اللہ اکبر کہنے لگ جاتے ہیں، اور ایک منکا ایسے پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہو، لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، منکوں کے اوپر ہو رہا ہے اور اجتماعی ذکر ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد میں یہ صورتحال دیکھی، کیا فرمایا؟ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمد، ما اسرا حلقتکم،
اور کتنی جلدی تباہیوں میں ہلاکتوں میں جا رہے ہو. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، نبی کے صحابہ کثیر تعداد میں موجود. ہم شرک و بدعت کا رد کرنے والے موجود، ہم محمد کے علم کو اٹھانے والے موجود، ہم دعوت کے پرچم کو سجانے والے موجود، ہم توحید کے لیے مارے کھانے والے موجود. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون وثیابہ لم تبلا، آقا نامدار کے ظالموں ابھی کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے. وانیتہ لم تکسر، آپ کے استعمال شدہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں، اور ظالموں دین میں بدعتیں ایجاد کرنی شروع کر دی. ام کنتم علی ملت ہی اہدی من ملت محمد او مفتتح باب الضلالہ، یا تو جو دین تم لے کے آئے ہو وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھی زیادہ ہدایت والا دین ہے، یا ظالموں گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ایک ایک ضابطہ بتا کر گئے، دین کا ایک ایک اصول سکھا کر گئے، ہر ثواب کا کام، ہر نیکی کا کام بتا کر گئے. کتنی عیدیں ہوں گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کر گئے. امام شاطبی بیان کرتے ہیں امام مالک علیہ رحمہ سے کہ جو انسان دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے وہ بندہ یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے منصب میں خیانت کی ہے. ہم ہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہریں ثبت کریں. اللہ رب العزت نے کائنات بنائی نہیں تھی، آدم علیہ السلام آئے نہ تھے، تمام دنیا جہان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ دین ضابطہ اسلام کس چیز کا نام ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. تمام پیغمبروں کے سامنے سیرت النبی کانفرنس قائم کر کے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. عالم ارواح کے بعد آدم علیہ السلام تشریف لائے. اس سے پہلے ایک تو یہ دلیل ہو گئی، حدیث بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کائنات کے بننے سے پہلے بھی بلند. جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی علیہ رحمہ حدیث نقل فرماتے ہیں، امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور محدث زمان علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں. والآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مابین تھے. کائنات بنی، پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دعائیں جہاں پہ ہو رہی ہیں وہاں پہ آمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ.
اللہ ایک ایسا رسول بھیج دے، گھر ہم نے بنایا، یا اللہ امام تو بھیج دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے، تورات کے اندر موجود کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولدہ بمکہ، مہاجرہ بطیبہ، وملکہ بالشام، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے، آپ کی بادشاہت شام تک ہوگی، بڑے نرم گو ہوں گے، بڑے رقیق القلب ہوں گے، بازاروں کو سجانے والے نہ ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ لیسا ولا سخاب فی الاسواق، بازاروں کو سجانے والے نہ ہوں گے، اندر سجانے والے ہوں گے، اس باطن میں چھپا گند نکالنے والے ہوں گے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ بدتر جگہ بازار ہیں۔ جو مسجدوں کو سجائے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ، اور جو بازاروں کو سجائے پیغمبر کی زبان کہتی ہے وہ سب سے بدتر بندہ ہے۔ بازاروں کو سجا کے نکل پڑے، اس دن نمازیں پڑھی تھی، اس دن کو چھوڑو، عام دنوں میں آ جاؤ، میری بات دور نکل جائے گی۔ کیا کیا عرض کروں اس بات پر، اس موضوع پر۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی، اور ساتھ ہی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے لے کر نبوت تک، اور نبوت سے لے کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کی سیرت، یہ بھی کیا کمال ہے اور یہ بھی کیا بے مثال ہے۔ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، سنانے والوں نے بہت کچھ سنایا، بیان کرنے والوں نے بہت کچھ بیان کیا، بالآخر یہی کہہ دیا بازد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور مزہ تو تب آیا کہ جن لفظوں سے بولا وہ لفظ پکار اٹھے۔ الف نے کہا امام الانبیاء آئے، بے نے کہا بے نواؤں کے والی آئے، پے نے کہا پیاسوں کے ساقی آئے، تے پکارا تاجدار مدینہ آئے، تے نے کہا ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے آئے، سے نے کہا ثابت قدمی والے آئے، جیم نے کہا جہنم سے آزادی دلانے والے آئے، ہاں نے کہا حاکم اعلیٰ کا قاصد آیا، خاں نے کہا خاتم النبیین آئے، دال نے کہا داعیہ پیدا ہو گیا، زال نے کہا ذلیلوں کو عزت دلانے والا آیا، رے نے کہا رحمت للعالمین آئے، زا نے کہا زنجیروں کو توڑ دینے والے آئے، سین نے کہا سائلوں کی جھولیاں رب سے بھروا دینے والا آیا، شین نے کہا شعب و قبائل کا فرق مٹا دینے والا آیا، سواد نے کہا صحابہ کا رہبر آیا، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آیا، تا نے کہا طاغوت کی سرکوبی کر دینے والا آیا، زوا نے کہا ظلمتوں کو مٹا دینے والا آیا، عین نے کہا عدل و انصاف کا بادشاہ آیا، غین نے کہا غلامی کو ختم کر دینے والا آیا، فا نے کہا
فخر الانبیاء آئے، قاف نے کہا قدرت کا انعام آیا، کاف نے کہا کعبہ کو بتوں سے پاک کر دینے والا آیا، لام نے کہا لسان الاسرا آ گئے، میم نے کہا مہتاب نبوت آ گئے، نون نے کہا نعمت عظما آ گئی، وا نے کہا والی بطحا آ گئے، ہا نے کہا ہادی برحق آ گئے، حمزہ نے کہا احمد الذی بشر بمجیہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، یا نے کہا یہ ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، یہ ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ ہزاروں کا سہی، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ لاکھوں کا سہی، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ کروڑوں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، وما توفیق